الحمد لمن عظم بالنظم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے اے باغباں
کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، سوئیں گے اب تو چین سے کنج مزار میں، سوئیں گے اب تو چین سے کنج مزار میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہفتہ روزہ سلسلہ وار درس قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب، اس میں سے تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اختتام کے نزدیک ہے۔ اس میں سے چند آیات کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح سچ سچ حق حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر اس قرآن مقدس اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق چونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ چل رہا ہے، گزشتہ ہفتے میں جو ہمارا درس ہوا ہے اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان تھا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود والا مسئلہ بیان کیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سود والا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس سبق کے اندر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ سود والا مسئلہ، سود والا جو کاروبار ہے، انفاق فی سبیل اللہ والا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے ساتھ ہمارے روزمرہ کے مسائل میں سے قرض والا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے پہلی آیت کے اندر تقوی کا بیان فرمایا ہے کہ تقوی اللہ تعالی کا قانون ماننا، اللہ تبارک و تعالی کے کہا ماننا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا۔ وہ ہم نے کس طرح ڈرنا ہے، قرآن مجید میں اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو،
تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو بچ گیا ہے سود سے، سود کے کاروبار سے، سود کے کاموں سے، سود کی رقوم سے جو بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، تم ایماندار ہو، ایمان لانے والے ہو، تو ایمان والو تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سود کے کاروبار میں سے جو بچہ کچھ ہے چھوڑ دو۔ اب تم ایماندار ہو، ایمان لا چکے ہو، اب سود والا کاروبار تم نہیں کر سکتے، سودی رقم تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ میں اللہ کریم کا حکم ہے، اور جو لوگ میرے اس حکم کو نہیں مانتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کریم نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرو، یہ میرا حکم نہ مانو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کریم نے فرمایا اعلان کر دو، اور اعلان کس چیز کا کرنا ہے؟ اعلان جنگ کرنا ہے، من اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم نہ مانے جو، تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ایمان لانے والا آدمی جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، ایک تو ایمان لایا ہے، اسلام اور ایمان اس نے قبول کر لیا، اس کے بعد پھر وہ پھر گیا، اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کر رہا، الٹا انکار کر رہا ہے، تو وہ آدمی مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا واجب القتل ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ حکومت اسلام کے دائرے کے اندر وہ باغی کہلائے گا، مرتد ہو جائے گا، اب میں اللہ کریم اور اس کا رسول اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اللہ کریم نے فرمایا اگر تم توبہ کر، ایمان والے ہو، سودی کاروبار کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، اب تم نے وہ کاروبار کرنے سے توبہ کر لی ہے، تم اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہو، اللہ کریم نے فرمایا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اب یہ بات جو ہے تمہارے جو کاروبار کے اندر جو رقوم تھے، جو پیسہ روپیہ تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، اس کے اندر معاملہ یہ پیش آئے گا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا، نہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو گے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس بات سے تم رجوع کر لو کہ ہم سود والا کاروبار آئندہ کے بعد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے، وہ تیاری کرے جنگ کرنے کی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ اللہ کریم نے فرمایا لہذا ایمان والو سب گناہوں کو ختم کر کے تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ثقیف کے قبیلے بنو مخزوم اور بنو مغیرہ، ان کے درمیان کچھ قرض لینا دینا تھا۔ پچھلے جو سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سود کس کو کہتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ان کے اندر بھی تھا، اور بنو مغیرہ نے جب اپنا قرض لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم قرض لیں گے تو سود کے ساتھ لیں گے، لیکن یہ ثقیف قبیلے میں سے چند آدمی اسلام لے آئے تھے، تو انہوں نے تو مسئلہ سمجھ لیا تھا کہ سود کا کاروبار کرنا حرام ہے،
تو انہوں نے کہا کہ ہم سود کے ساتھ تو قرض واپس نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم تو سود کے ساتھ لیں گے، مطلب 100 روپے قرض تھا، ہم 125 روپے لیں گے. زیادہ مہلت ہو گئی تھی، دن زیادہ گزر گئے تھے، میعاد زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ لیں گے. بالآخر معاملہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا. وہ کس وجہ سے پہنچا؟ حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ کے نائب امیر تھے. تو انہوں نے خط کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ معاملہ لکھا کہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سود حرام ہے اور سود لینے اور دینے والا جہنمی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو آدمی اسلام لانے کے بعد اب سود کا کاروبار کرتا ہے، لیتا ہے یا دیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے یہاں پر سود کے کاروبار کا مسئلہ بیان فرمایا اور یہ ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ ایمان والو تم نے سود کا جو بچہ کچا مال پڑا ہے اب ایماندار ہو چکے ہو، اب تم نے وہ ختم کر دینا ہے، وہ لینا نہیں ہے. اور سود کا جتنا کاروبار پیچھے تم کر آئے ہو اس سے توبہ کر لینی ہے. اور باقی جو بچہ کچا پڑا ہے، اصل مال جو ہے قرض والا ہے یا لین دین والا ہے، اصل مال تم لے سکتے ہو، اس کے ساتھ تم زیادتی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اضافہ نہیں کر سکتے، وہ سود بن جائے گا. اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید فرمائی ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی مفلس ہے، محتاج ہے، فقراء میں سے ہے، غرباء میں سے ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، رقوم کی ادائیگی مہلت وقت پر وہ ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں فَنَظِرَةٌ اس کو مہلت دینی ہے، اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک، گنجائش ہونے تک، کشادگی تک. اللہ کریم نے فرمایا قرض والا معاملہ ہے، جو بھی آدمی کسی سے کسی کاروبار کے لیے، کسی کام کے لیے قرض لیتا ہے، کسی مجبوری کے تحت اس سے کچھ رقوم حاصل کر لیتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا وہ تنگ دست آدمی ہے، محتاج ہے، بہت ہی غریب آدمی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا آدمی قرض دینے والا اس کو آسانی تک اس کو مہلت دے دے. جو وقت متعین کیا ہوا ہے اگر اس وقت سے زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
مفلس آدمی پر اپنا قرضہ وصول کرنے میں نرمی کرے گا، جو آدمی اپنا قرضہ وصول کرنے میں جس مفلس آدمی پر، تنگ دست آدمی پر نرمی کرے گا یا اسے ڈھیل دے گا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم اس کو ایسے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس سائے کے بغیر کوئی اور سایہ وہاں موجود نہیں ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرض دینے والا اگر محتاج اور مفلس اور تنگ دست آدمی کے لیے گنجائش نکالتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، تھوڑی ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ہر دن جتنی اس نے ڈھیل دی ہے، جتنی اس نے اس کے لیے نرمی برتائی ہے، اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں ہر دن وہ آدمی اس جتنی رقوم کا وہ خیرات دینے کا ثواب پاتا رہے گا۔ قرضدار آدمی جتنی رقم اس محتاج مفلس آدمی کو دے رہا ہے اتنی رقم ہر آدمی ہر دن اس کے لیے وہ خیرات بنتی رہے گی اور اس کا وہ ثواب ملتا رہے گا اس آدمی۔ یہ صرف اس کے لیے ہوگی جو اس کے لیے مہلت بڑھاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفلس آدمی کو جو آدمی مہلت دیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک مثل اس کو ثواب دیتے ہیں۔ پھر ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 2 مثل اللہ کریم اس کو ثواب اور اجر دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قرض دینے والا اگر مفلس آدمی جس نے قرض لیا ہے وہ اتنا تنگ دست ہے کہ وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا وقت پر، تو آپ نے فرمایا اس کو مثل ثواب ملتا ہے، دینے والے کو مثل ثواب ملتا ہے۔ پھر بعد میں آپ نے کہا کہ اس کو 2 مثل ملتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے کہا جو شخص مفلس آدمی کو تنگ دست آدمی کو مہلت دیتا ہے وقت تک اور اس کے اندر نرمی برتتا ہے اللہ کریم اس کے لیے ایک مثل اس کو ثواب دیتے ہیں، جتنی رقم ہوتی ہے اس کے ایک مثل اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اور جو آدمی مہلت وقت مقررہ کے بعد کی مہلت دیتا ہے اس کی آسانی کے لیے کوشش کے لیے اس کے مہلت دیتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد جو میعاد گزر جائے اس کے بعد کی جو مہلت ہوتی ہے اللہ کریم اس کو دگنا اس پر اجر دیتے ہیں، 2 مثل اس کا اجر ہوتا ہے ثواب۔ لیکن یہ مسئلہ تو یہاں پر رہ گیا، اللہ کریم نے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرما دیا قرض دینے والا آدمی اگر قرض دیتا ہے اور ایسے شخص کو دیتا ہے جو مفلس ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تم معاف کر دو اس کو قرض معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر قرض لینے والے کو
جو وہ مفلس ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، فقراء میں سے ہے، محتاج ہے، خود اس کو دن کے اندر ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے، وہ تمہارے قرض کو کیسے واپس کر سکتا ہے؟ اتنا محتاج ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو معاف کر دو گے قرضہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم اس کا اجر و ثواب جان لو تو تمہارے لیے کیا یہ باتیں ہیں، ان کنتم تعلمون، معاف کرنے کے اندر کون سی حکمت ہے اگر تم اس بات کو جان لیتے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک شخص کو قرضہ دے دیا، قرضہ لینے کے لیے وہ آ گئے، وقت آ گیا ہے قرضہ دینے کا، وہ ساتھی آ گئے قرضہ لینے کے لیے۔ جس وقت وہ گھر کے اندر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرضدار ہمارے دروازے پر آ چکے ہیں، لہٰذا جس وقت وہ اس دستک کی آواز کو سنتے ہیں تو گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ابو قتادہ چھپ جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں کہ گھر کے اندر ابو قتادہ موجود نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں، وقت قرضے والا ختم ہو چکا ہے، مہلت ختم ہو چکی ہے، میعاد ختم ہو چکی ہے، اب قرضہ واپس کرنا ہے، لیکن ادھر سے وہ اتنے غریب ہیں، اتنے مفلس ہیں، اتنے تنگ دست ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جو ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ لوگ بھی قرضہ لینے والے بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ دوسری مرتبہ پھر آ جاتے ہیں، پھر دروازے پر دستک دیتے ہیں، ابو قتادہ گھر کے اندر موجود ہونے کے باوجود پھر بھی وہ جواب نہیں دیتے، چھپ جاتے ہیں گھر کے اندر، بہرحال پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، بالآخر تیسری مرتبہ جس وقت وہ قرضہ لینے کے لیے آتے ہیں گھر کے اندر، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے۔ جس وقت چھوٹا سا بچہ باہر آتا ہے پوچھتا ہے کیا کام ہے بھائی جان، کیا چاچو جان کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر ابو قتادہ موجود ہے یا نہیں؟ وہ بچہ چھوٹا سا ننھا سا کہتا ہے گھر کے اندر موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لہٰذا آپ بھی آ جائیں، اگر کام ہے تو وہیں گھر کے اندر کھانا بھی مل جائے گا، کام بھی آپ اپنا نپٹا لیں گے۔ لہٰذا بچے نے جس وقت کہا کہ گھر کے اندر موجود ہے، اب تو کوئی سوال باقی نہیں رہ جا سکتا کہ وہ گھر کے اندر ہوں، پھر پتہ نہ لگے باہر والوں کو۔ لہٰذا جس وقت بچے نے بتایا، انہوں نے اونچی آواز سے اندر دستک دی اور کہا او ابو قتادہ باہر تشریف لائیے، ہم جان چکے ہیں کہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں۔ جس وقت ابو قتادہ باہر آتے ہیں اور ان سے وہ قرض والے قرض کا اصرار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو بہت مفلس ہوں، تنگ دست آدمی ہوں، میں تو اتنا محتاج ہوں۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں اتنی شرمندگی مجھے محسوس ہوئی کہ میں اس وجہ سے باہر نہیں آتا کہ میرا وقت تو قرض والا ختم ہو گیا ہے، میعاد بھی ختم ہو چکی ہے، اب میں باہر کس منہ سے نکلوں؟ اتنی شرمندگی اور حیرانگی اور پیشانی سی عالم کے اندر میں گھر کے اندر ہی چھپ جایا کرتا تھا، لیکن جس وقت باہر آئے اپنا اظہار کیا میں بہت مفلس آدمی ہوں، مجھے تو کھانے کے لیے بھی ایک وقت کا نصیب ہوتا ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا
کہ میرے پاس قرض دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو تو قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا میں قسمیں اٹھاتا ہوں، میرے پاس قرض واپس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے اللہ کی قسم اٹھا لی ہے، ہم تم کو یہ قرض معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کا حکم جو ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم معاف کر دو قرض والے کو، معاف کر دو خیر لکم، تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر اعمال کی بات کی ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ کا حکم مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر اللہ کے حکم کو تم انکار کر دو گے، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے اللہ کریم نے جہنم تیار کر دی ہے۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، قیامت کا مسئلہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس دن کے اندر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف تم لوگوں نے جانا ہے، وہاں حشر برپا ہوگا، میدان عرفات کے اندر تم نے اکٹھا ہونا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ثم توفا کل نفس ما کسبت، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے دنیا کے اندر کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہے، ایسا عدل و انصاف والا دن ہے جس کے اندر وہم لا یظلمون، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عدل و انصاف والا دن ہے، قیامت والا دن ہے۔ اور یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کریمہ ہے۔ اور مفسرین نے لکھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 راتوں تک زندہ رہے، اس کے بعد انتقال فرما گئے۔ ابن عباس تفسیر کے اندر لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 31 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد پھر وفات۔ اور جو راج بات یہی ہے کہ 9 رات تک اللہ کے پاک پیغمبر زندہ رہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ ہفتے والے دن نازل ہوئی۔ کس دن نازل ہوئی؟ ہفتے والے دن نازل ہوئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر والے دن، سمار والے دن انتقال فرما گئے۔ لہٰذا 9 راتیں ہی ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی صحیح ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔